بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں دوستوں، انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے اللہ کی عزت اور احترام کے حوالے سے تین اہم اور بنیادی اصولوں کو پیش کیا جائے گا جن پر ایمان اور یقین رکھنا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، اور جو کہ قرآن کریم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور کسی بھی شخص کے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تینوں ہی اصولوں پر یقین رکھے اور ان تینوں اصولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار بالکل نہ کرے۔ جس بھی شخص نے استغفر اللہ ان تینوں ہی اصولوں کا انکار کر دیا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مسلمان نہیں رہے گا۔ لہٰذا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں ہی اصولوں پر ایمان رکھا جائے اور ان تینوں اصولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کیا جائے۔ اب جب کہ ہمارے سامنے ان تینوں اصولوں کی اہمیت واضح ہو گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین عظیم اصول کیا ہیں؟ تو میرے بھائی، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ محض ایک ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور اللہ کا کوئی شریک بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اکیلے ہیں اور تنہا ہیں، ذات میں بھی اکیلے ہیں، صفات میں بھی اکیلے ہیں، اور عبادات میں بھی اکیلے ہیں، اور ذات، صفات اور عبادات میں اللہ کا کوئی بھی شریک بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اونچائی پر اور بلندی پر ہیں، اور بذات خود نیچائی اور پستی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود اونچائی پر اور بلندی پر ہے، اور بذات خود نیچائی اور پستی میں نہیں ہے۔ جیسے کہ بات قرآن کی اور حدیث کی بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ یہاں وقتی طریقے میں چند جائے گا، مختصر انداز میں تذکرہ کیا جائے گا۔ تو اس بات کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن کی جو سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی بلند ہیں اور نہایت ہی عظیم ہیں۔ اور نہایت ہی بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود اونچائی پر اور بلندی پر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ الاعلیٰ کی سب سے پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ آپ تسبیح اور پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو کہ اعلیٰ ہے، اور جو کہ اعلیٰ ہے یعنی جو کہ اونچائی پر ہے اور جو کہ بلندی پر ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، حبے سے ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے میرے رب جو کہ اعلیٰ ہے، پاک ہے میرے رب جو کہ اعلیٰ ہے، اور جو کہ اعلیٰ ہے یعنی جو کہ اونچائی پر ہے اور جو کہ بلندی پر ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، اس کی چوتھی دلیل یہ ہے، اللہ کی اونچائی پر ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سیدھا اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اونچائی پر اور بلندی پر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یہ عظیم واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے معلوم کیا این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اس کے جواب سے خوش ہوئے اور فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اس کو آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی ہے۔ تو کیونکہ اس خاتون کا یہ جواب صحیح تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس کی ایمان والی ہونے کی گواہی دی، ورنہ اگر اس کا جواب غلط ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، تو نبی علیہ السلام اس کی ایمان والی ہونے کی گواہی نہیں دیتے بلکہ اسلام فرما دیتے۔ نبی علیہ السلام یہ خاتون سے کہاں ڈرتے، یہ خاتون سے کہاں گھبراتے؟ اگر اس کا جواب غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام ضرور اسلام کر دیتے، ضرور کریکشن کر دیتے، مگر نبی علیہ السلام نے اس کے جواب کی منظوری دے دی کہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اور اس کی ایمان والی ہونے کی گواہی دی، جس سے واضح یہ ہوتا ہے
کہ نبی علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اونچائی پر اور بلندی پر ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور میرے بھائی، اللہ کی اونچائی پر ہونے کی ایک واضح اور عظیم دلیل یہ بھی ہے کہ اسراء و معراج کے موقع پر جب نبی علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض ہوئی اور نبی علیہ السلام اس حکم کو لے کر نیچے نازل ہوئے تو ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پر کیا چیز فرض کی گئی؟ وہ کہا کہ نمازیں فرض کی گئی۔ کتنی فرض کی گئی؟ کہا کہ 50 فرض کی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کر گزارش کریں، دعا کریں کہ اس میں کمی کر دی جائے، کیونکہ آپ کی امت اتنی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام واپس اوپر تشریف لے گئے اور نمازوں تخفیف ہوئی، نمازوں کی تعداد میں کمی ہوئی، پھر نیچے تشریف لائے اور موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے کہا کہ اب کتنی تعداد رہ گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے تعداد بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ واپس آئیں گے اور اس میں کمی کروائیے۔ ایسے 3-4 مرتبہ جو ہے نبی علیہ السلام بار بار اوپر گئے اور نیچے آئے، اوپر گئے اور نیچے آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ خود موجود ہوتے تو نبی علیہ السلام کو بار بار اوپر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کی جگہ سے کھڑے کھڑے کہتے تھے اللہ تعالیٰ بنی فرما دیں، اللہ تعالیٰ بنی فرما دیں، مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب اونچائی پر ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام بار بار اوپر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام بار بار اوپر تشریف لے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اونچائی پر ہے اور ہر جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچائی پر اور بلندی پر ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے اور اللہ کا عرش عظیم ساتوں آسمانوں پر ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے اور اللہ کا عرش عظیم ساتوں آسمانوں پر ہے۔ جیسا کہ بات قرآن پاک کی 7 آیات میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات 7 آیات میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو بات بیان کی یہ پہلے ہی اصول ہے۔ پہلے اصول کے 3 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اونچائی پر اور بلندی پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے اور اللہ کا عرش عظیم ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ ہوئی پہلا اصول۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر سمجھدار مسلمان کو اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو عظیم اللہ تعالیٰ محض ایک اور اکیلے ہیں اور ایک سے زیادہ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں خود موجود نہیں ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ جو کہ محض ایک ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، بہت عظیم اور پاک ہیں اور ایک سے زیادہ نہیں ہیں، وہ عظیم اور ایک اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں خود موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ہر جگہ کے لفظ میں استغفر اللہ بہت سی گندی، ناپاک اور بری جگہیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے نالا، گٹر، کچرے خانہ، باتھ روم اور ٹوائلٹ۔ اور ہمارا 100% ایمان اور یقین ہے کہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ اتنی گندی، ناپاک اور بری جگہوں میں خود ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہمارا 100% ایمان اور یقین ہے کہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ اتنی گندی، ناپاک اور بری جگہوں میں خود ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور جس نے بھی کہا یا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی گندی جگہوں میں خود ہی ہیں، تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ کیونکہ یہ شخص اللہ کی توہین کر رہا ہے، اللہ کی بے عزتی کر رہا ہے، اللہ کی عزت کر رہا ہے، اور اللہ کی توہین اور بے عزتی کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ میں دوسرے اصول کو آخری دفعہ دہرا رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے اس بات پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ جو کہ محض ایک اور اکیلے ہیں اور ایک سے زیادہ نہیں ہیں، وہ ہر جگہ میں خود موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہر جگہ کے لفظ میں بہت سی گندی، ناپاک اور بری جگہیں بھی آ جاتی ہیں، اور ہمارا 100% ایمان و یقین ہے کہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ گندی، ناپاک اور بری جگہوں میں خود ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ البتہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دنیا کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جی، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی حکمرانی، اللہ کا کنٹرول اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دنیا کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے زمین و آسمان کی اور پوری کائنات کی ایک ہی بات کو دیکھ رہے ہیں، پورے زمین و آسمان کی اور پوری کائنات کی ایک ہی بات کو سن رہے ہیں، اور پورے زمین و آسمان کی اور پوری کائنات کی ایک ہی بات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سن ساری باتوں کو رہے ہیں، دیکھ ساری باتوں کو رہے ہیں اور جانتے ساری ہی باتوں کو ہیں، اور پورے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔
یہاں تک آتا ہے میرے بھائی کہ اگر کسی کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو صاف صاف چلتا ہوا دیکھ لیں گے، بلکہ اس کے ریگنے کی آہٹ کو بھی سن لیں گے، اس کے چلنے کی ہلکی سی آواز کو بھی سن لیں گے۔ تو کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ جو کام ہم لوگوں کے سامنے کھلا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دکھائی دے رہے ہیں، جو کام ہم کمرے کے اندھیرے میں تنہائی میں اکیلے پن میں کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دکھائی دے رہے ہیں، جو بات ہم اونچی آواز میں بولتے ہیں وہ بھی اللہ کو سنائی دے رہی ہے، جو بات ہم اپنے دوست کے کان میں بہت آہستہ سے بولتے ہیں وہ بھی اللہ کو سنائی دے رہی ہے، اور جو بات ہمیں ذہن میں صرف سوچی ہوتی ہے بولی نہیں ہوتی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے۔ تو کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ پورے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہے ہیں، ہر بات کو دیکھ رہے ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، اور اللہ کی قدرت جو ہے ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی حکمرانی ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی بادشاہت ہر جگہ موجود ہے، مگر اللہ کی ذات جو کہ صرف ایک اور اکیلی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو کہ صرف ایک اور اکیلی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ جیسا ہم نے کہا کہ مسلمان بننے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، جو سب اللہ کو ایک مانے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر میرے بھائی ایک بلڈنگ ہے جس میں ایک فلیٹ ہے، اس میں جناب 100 فلیٹ بنے ہوئے ہیں، ایک بلڈنگ ہے اس میں 100 فلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک جاہل آدمی ہے کہ فلیٹ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ خود ہے، فلیٹ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ خود ہے، فلیٹ نمبر 3 میں خود ہے، فلیٹ نمبر 4 میں خود ہے، فلیٹ نمبر 5 میں خود ہے، ہر فلیٹ میں خود ہے، تو کتنے اللہ ہوئے؟ ایک ہی بلڈنگ میں سب سب سے زیادہ اللہ ہوا ہے، ہر گھر میں اللہ، ہر کمرے میں اللہ، ہر کچن میں اللہ خود۔ ایسا کہنا تھا تو بہت بڑا جاہل ہے یا بہت بڑا کافر ہے جو کہے کہ ہر گھر میں اللہ، ہر کمرے میں اللہ، ہر کچن میں اللہ خود، تو ایسا کہنے والا بہت بڑا جاہل ہے یا بہت بڑا کافر ہے، بے عقل ہے، اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ سام سے نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی جگہ پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش عظیم کے اوپر ہے، گھر ہزاروں ہیں، کچن ہزاروں ہیں، اسکول ہزاروں ہیں، وظیفے ہزاروں ہیں، تو یہ نہیں کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہر کمرے میں خود ہے، ہر گھر میں خود ہے، ہر مسجد میں خود ہے، ہر اسکول میں خود ہے، ہر کچن میں خود ہے، گاڑی کے اندر بھی اللہ، گاڑی کے نیچے بھی اللہ، گاڑی کے اوپر بھی اللہ، ہر جگہ اللہ خود، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی جگہ پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، عرش پر ہے، اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، ہر جگہ اللہ کا علم ہے، ہر جگہ اللہ کا علم ہے، قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، حکمرانی ہے، بادشاہت ہے، مگر اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے اللہ کے بارے میں صحیح درست عمدہ عقیدہ جو کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اور جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہی بہت صحیح عقیدہ ہے، عظیم عقیدہ ہے، اس کو یقین رکھنا مسلمان بننے کی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اونچائی پر اور بلندی پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے، اور اللہ کا عرش عظیم ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ خود نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سننے دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کی حکمرانی و بادشاہت ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، مگر ہر جگہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد اختیار کرے، وہ تمام غلط اور برے عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی پوری دنیا کے کسی بھی مسلمان مرد یا خاتون کے پاس اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو اللہ کی طرف سے بالکل خوشی کے ساتھ ہم سے معلوم کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔